ایک زمانے میں ایک دور دراز کی سلطنت میں جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع تھی، وہاں ایک روتی ہوئی جادوئی شہزادی رہتی تھی جس کے لمبے بہتے سنہرے بال تھے۔ اس کا نام سیرافینا تھا۔ شہزادی سیرافینا نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے بلکہ اس کے اندر بسنے والے غیر معمولی جادو کے لیے بھی پورے ملک میں مشہور تھی۔ شہزادی سیرافینا کا جادو یہ تھا کہ وہ جب بھی روتی تھی اس کے آنسو موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ اس کے آنسوؤں کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے آنسو بیمار لوگوں کو صحتیابی دیتے تھے اور جو بھی پریشان لوگ تھے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے تھے۔ اس کے آنسوؤں میں بہت بڑی شفا تھی۔ شہزادی سیرافینا کسی غم کی وجہ سے نہیں روتی تھی بلکہ اس کے یہ آنسو اس کے جادو کو ظاہر کرتے تھے، وہ جادو جو اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ جب شہزادی سیرافینا نے بادشاہی کے چمکتے پانی کو دیکھا تو اس کے آنسو چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی طرح گرے۔ ایسی لہریں پیدا ہوئی جو ہر رنگ کے ساتھ چمک رہی تھی۔ ایک دن ایک بہادر اور مہربان ٹرسٹن بادشاہی میں پہنچا۔ اس نے جادوئی شہزادی کی بہت کہانیاں سنی تھی۔ وہ اسے بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا، اس امید پر کہ اس کے آنسو اس خوفناک بیماری کا علاج کر سکتے ہیں جس نے اس کی پیاری بہن کو متاثر کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی ٹرسٹن سلطنت کی گہرائی میں داخل ہوا، اسے ہر موڑ پر پرفتن مخلوقات اور جادوئی مظاہر کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگل کی سرگوشیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وہ آخرکار اس پرسکون جھیل تک پہنچ گیا جہاں سیرافینا اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ روتی ہوئی شہزادی کی نظر اس کے سنہری بال اس کے گرد جھلملاتے آبشار کی طرح پھیلے۔ ٹرسٹن شہزادی سیرافینا کی اس قدر خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ شہزادی سیرافینا نے ٹرسٹن کی موجودگی کو محسوس کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شہزادی سیرافینا کی آنسو بھری آنکھیں ٹرسٹن کی آنکھوں سے ملی۔ شہزادی سیرافینا کی آنسو بھری آنکھیں ٹرسٹن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس ٹرسٹن کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی دیکھی اور اس کی بہن کے لیے اس کی محبت کو محسوس کیا۔ ایک لفظ کیے بغیر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے جادوئی آنسو جمع کرنے کے لیے ایک شیشی پیش کی۔ ٹرسٹن نے چمکتے ہوئے آنسوؤں کو احتیاط سے شیشی میں جمع کیا، ہر قطرے کے اندر موجود گرمی اور شفا بخش طاقت کو محسوس کیا۔ آپ کا تہ دل سے شکریہ، یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنی بہن کے پاس پہنچا جو بستر پر پڑی تھی اور تکلیف میں تھی۔ اس نے آہستہ سے آنسوؤں کو اس کی بیماری پر لگایا اور معجزے کی طرح اس کی صحت لوٹنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ سیرافینا کے آنسوؤں کا جادو کمال کر گیا تھا۔ اس طرح سیرافینا کے معجزانہ تحفے کی خبر پورے مملکت میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی سیرافینا کے جادوئی آنسوؤں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ جلد ہی ضرورت مندوں کی نجات کے طور پہ قابل احترام بن گئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے آنسوؤں کی تلاش میں آتے تھے تاکہ وہ اپنے دکھوں کا علاج کر سکیں اور ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنواریں۔ سیرافینا اپنے سنہری بالوں اور اپنے رونے والے جادو کے ساتھ سب کے لیے امید اور خوشی لے کر آئی تھی۔ جہاں تک ٹرسٹن کا تعلق تھا، وہ نہ صرف اپنے شکر گزار اظہار کے لیے بلکہ شہزادی کے ساتھ گہری بامعنی دوستی پیدا کرنے کے لیے اکثر شہزادی سیرافینا سے ملنے کے لیے واپس آتا تھا۔ ایک ساتھ انہوں نے پانی کے کنارے پر غروب آفتاب کو دیکھا تھا اور سیرافینا کے خوشی کے آنسو گود میں چمک رہے تھے جو محبت، ہمدردی اور دوستی کے لازوال جادو کا ثبوت ہیں جس نے ان کے دلوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ شہزادی سیرافینا اور ٹرسٹن ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، وہ گہرے دوست تھے۔ انہوں نے اس دوستی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے شادی کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ انہوں نے ایک پریوں کے خوبصورت باغ میں شادی کی تقریب منائی۔ آج شہزادی سیرافینا اور ٹرسٹن بہت زیادہ خوش ہیں، اپنی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں اور شہزادی سیرافینا اپنی جادوئی آنسوں سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔
شہزادی سرافینا اور ٹرسٹن اپنا زیادہ تر وقت اس ندی میں گزارتے ہیں جہاں انہوں نے سب سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ شہزادی سرافینا دوسروں کی مدد کر کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ شہزادی سرافینا نے قدرت کے دیے ہوئے اس جادو کا صحیح استعمال کیا اور لوگوں کی خدمت میں اس کو وقف کر دیا۔